بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں ہم تجھے بھی اور تیری بہن کو بھی جو ابھی ابھی باہر نکلی ہے، اور اس نے ہمارے اس آدمی کو گولی مار دی ہے۔ اس نے باہر پڑے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے حویلی کے اندر بھی گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھیں، وہ بھی شاید اسی نے چلائی تھیں۔ سائیں ممتاز گیا ہے دیکھنے۔ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، جوانو میری بات مانو، اس خون خرابے سے کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، جو جس کے لیے لکھ دیا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ اب بھول جاؤ اس بات کو، مٹی ڈالو یارو اس بات پر، بات مت بڑھاؤ۔ کیا مطلب ہے تیرا جیلانی؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ کس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کھل کے بات کر۔ ان کے چہرے تاریک ہو گئے۔ میرا مطلب اس واقعے سے ہے جو اس حویلی میں ظہور پذیر ہو چکا ہے، جس کی آ جاتی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا یارو۔ ہونی کو ٹالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے تک رہے تھے۔ ان کے دماغ جیسے سن ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ یا تو سچ مچ میری باتوں کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھے، یا جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں ابہام ختم کر کے لاشاری کے بارے میں بالکل سیدھے اور صاف الفاظ میں بات کروں، کھل کر بتا دوں انہیں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے۔ کیا حویلی میں کوئی سنگین واقعہ ہوا ہے؟ کیا آسیہ نے لاشاری لاکھو؟ ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں تم سے، ان دونوں کا جھگڑا نمٹ گیا ہے۔ آج آسیہ نے اپنا سینہ ٹھنڈا کر لیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کا انجام یہ نہ ہو، مگر تقدیر سے کون لڑ سکا ہے آج تک؟ تو اس نے لاشاری سائیں کو مار دیا ہے اور تم اسے بچا لے جانے چاہتے ہو ہمارے ہاتھوں سے۔ ہٹ جا ہمارے سامنے سے جیلانی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر کی کچھار میں گھس کر کوئی اس کا شکار کرے اور سلامت نکل جائے؟ ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ ایسا نہ کہو یارو، جوش میں مت آؤ۔ خون کا ابال آدمی کو بربادی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ گرم خون کبھی صحیح سمت میں رہنمائی نہیں کرتا۔ اسے ٹھنڈا ہونے دو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ جلد بازی سے کام نہ لو، اور جو کچھ بچ گیا ہے اسے بچا ہی رہنے دو۔ اوے تو بزدلی کا سبق پڑھانے آیا ہے ہمیں، یا اپنی بہن کو بچانے کے لیے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، اور سلامت تو ہم تجھے بھی نہیں جانے دیں گے۔ پولیس سے تو نے ہی چھڑایا تھا اسے، پہلے تیرا ہی قصہ ختم کر دیتے ہیں ہم۔ انہوں نے اپنی سٹین گنیں سیدھی کر کے مجھے زاد پر لے لیا، مگر وہ خوفناک گنیں میرے سامنے زبان کھولنے کو کس طرح آمادہ ہو سکتی تھیں؟ وہ دونوں ان سے الجھ رہے تھے، انہیں گولیاں اگلنے پر مجبور کر رہے تھے، مگر انہیں تو جیسے پالا مار گیا تھا۔ زبانیں گونگ ہو کر رہ گئی تھیں، ان کی ساری گن گرج بھول گئی تھیں۔ وہ میں نے ہنس کر کہا، یارو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ میری موجودگی میں یہ تمہاری کوئی اشارہ نہیں سمجھ سکیں گی۔ ان کے کل پرزے زنگ آلود ہو چکے ہیں اس گھڑی۔ ان پر بھروسہ مت کرو۔ ان کی حالت دیدنی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ تابعدار ہتھیار جو اپنے مالک کی انگلی کے اشارے پر حرکت میں آ جانے کے عادی ہوتے ہیں، جن کو دیکھ بھال میں وہ سستی نہیں برتتے، جنہیں بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ ہر روز ان پر اپنا خاصا وقت صرف کرتے ہیں، وقت پڑنے پر یوں اچانک ان سے بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بری طرح جھنجھلائے ہوئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بیاک وقت دونوں گنیں کیسے نکارہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ ان کا خیال ہوگا کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر میں نے انہیں اپنے ہتھیاروں کے نشانے پر رکھ لیا ہوگا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے خلاف میں کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت تک، جب تک وہ مجھے ایسا کرنے پر مجبور ہی نہ کر دیتے۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن کی نال زمین کی جانب جھکائے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور ایک ساتھ پلٹ کر اس دروازے کی جانب چھلانگیں لگا دی جو اندر ایک اور کمرے میں کھلتا تھا۔ میں نے بھی انہیں روکنا مناسب نہیں جانا، اور ان کے جانے کے بعد آگے بڑھ کر وہ دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ پھر باہر آ کر وہ دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا جو اس
طرف حویلی میں آمد کا واحد دروازہ تھا، اب اس طرف سے کسی کے باہر آ کر حملہ کرنے کا امکان نہیں رہا تھا۔ اس کام سے نمٹ کر میں شرافت علی کی جانب مڑا تو میری نظر آسیہ پر پڑی۔ وہ شرافت علی کی کار کے عقب سے نکل کر اس طرف دوڑی چلی جا رہی تھی جہاں پولیس کی جیپ کھڑی تھی۔ اسے اس طرح دوڑتے دیکھ کر کسی نے حویلی کی جانب سے اس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ یکے بعد دیگرے اس پر 2 گولیاں چلائی گئی تھیں، مگر ابھی اس کی زندگی کے دن تمام نہیں ہوئے تھے۔ دونوں میں سے ایک گولی بھی اسے چھو تک نہیں سکی تھی۔ شرافت علی نے جلدی سے اپنی اسٹین گن کا رخ اس طرف کر کے جہاں سے آسیہ پر گولیاں چلائی گئی تھیں فائرنگ شروع کر دی۔ اس کی کارروائی کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا تھا، پھر کسی نے آسیہ پر گولی چلانے کی جرات نہیں کی تھی اور آسیہ بحفاظت پولیس کی جیپ تک پہنچ گئی۔ شرافت علی کا مقصد بھی اسے تحفظ فراہم کرنا ہی تھا۔ وہ آسیہ کو حویلی سے نکل جانے کا موقع دینا چاہتا تھا اور اسے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ آسیہ پلک جھپکتے میں پولیس کی جیپ پر جا چڑھی اور اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال کر جیپ کو سٹارٹ کر دیا۔ اس کی چابی اگنیشن ہی میں موجود تھی۔ آسیہ نے جیپ سٹارٹ کر کے ریورس گیئر میں ڈالی اور اسے تیزی سے دوڑاتی ہوئی لکڑی کے مین پھاٹک سے جا ٹکرایا جو کچی دیوار میں نصب تھا۔ ایک ہی ٹکر میں پھاٹک اکھڑ کر باہر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کی دیواروں کا کچھ حصہ بھی گر گیا تھا، مگر آسیہ کو اس بربادی پر توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ گرے ہوئے پھاٹک کے اوپر سے گزر کر جیپ کو باہر لیے چلی گئی۔ باہر نکلتے اس نے عجلت کے ساتھ جیپ کا رخ تبدیل کیا اور پھر اسے پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا اس کی مشاکی پر حیران ہی ہوتا رہ گیا تھا۔ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے اس طرح چلے جانے کے بعد مجھے اندیشوں اور وسوسوں نے آ گھیرا۔ وہ پولیس کی سرکاری جیپ میں فرار ہوئی تھی جسے دور ہی سے دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا۔ راستے میں کہیں بھی اسے کوئی پولیس پارٹی مل سکتی تھی۔ عام گزرگاہوں پر پولیس کی گاڑیاں ہر وقت گشت پر رہتی ہیں۔ ان میں سے کسی کی نظر اس پر پڑ جاتی تو اسے محکمے کی جیپ میں ایک تنہا لڑکی کو جاتے دیکھ کر وہ خاموش تماشائی نہیں بنا رہ سکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا کسی محفوظ مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی دھر لیا جانا ناممکن نہیں تھا۔ ابھی اسے موت کے منہ سے نکل کر آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ ابھی تو قانون کے بندوں کی آنکھوں میں اس کی تصویر دھندلائی بھی نہیں تھی۔ ابھی تو وہ پورے شدومت کے ساتھ اسے تلاش ہی کر رہے تھے۔ ملک بھر کی پولیس کو اس کی اور آبی کی تصویریں فراہم کر رہے تھے۔ ان دونوں کو ڈھونڈنے کا کام سونپ دیا گیا ہوگا۔ کوئی معمولی الزامات نہیں تھے ان پر کہ انہیں نظر انداز کر دیا جاتا، اور یوں بھی پولیس ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنے کی عادی نہیں ہوتی جو اس کے کھونٹے کو اکھاڑ کر نکل بھاگیں۔ اس سمے وہ نہ جانے کہاں کہاں اس کے لیے ہم رنگ زمین جال بچھائے بیٹھے ہوں گے اور معلوم نہیں کہ ان دونوں کی بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ پھر تجربے نے مجھے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرا دی تھی کہ قانون کے یہ بندے اگر کسی مجرم کو پکڑنا چاہیں تو اسے پاتال سے بھی کھوج نکالتے ہیں۔ بڑے سے بڑا چلاک اور عیار مجرم ان کی نظروں سے زیادہ دن اوجھل نہیں رہ سکتا۔ زمین کی 7 تہوں کے اندر بھی ان کی نظریں اپنے مطلوبہ شخص کو دیکھ لیتی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ یہ واقعی اسے پکڑنا چاہیں اور دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا چاہیں، لیکن فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں اس محکمے سے دیانت کی توقع ایسی ہی ہے جیسے چیل کے گھونسلے سے ماس برآمد کرنے کی کوشش۔ انگریز نے اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کی خاطر اس محکمے کی تعمیر ایسی بنیادوں پر کی تھی کہ اس میں کوئی اینٹ سیدھی لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان بنیادوں پر جب بھی نئی عمارت کھڑی کی جائے گی پہلی سے زیادہ ٹیڑھی ہوگی، اور اتنی جرت کوئی نہیں کر سکا کہ اس کی بنیادیں اکھاڑ کر وقت اور موسم کے تقاضوں کے مطابق نئی بنیاد ڈالے۔ یہ بڑا محنت طلب اور صبر آزما کام ہے، اسے ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے تو ویسے ہی جذبے اور لگن کی ضرورت ہے۔ جس جذبے اور لگن نے پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی، اس کے لیے ابھی نرگس کو اور نہ جانے کتنے سال اپنی بے نوری کا ماتم کرنا ہوگا۔ یہ لوگ جنہیں عاقبت نا اندیش لوگوں نے آج وردیاں پہنا کر قانونی تحفظ فراہم کر دیا ہے، کبھی جرائم پیشہ افراد پر بے سوچے سمجھے محض قانون کی سربلندی کی خاطر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے۔ ان کے ریکارڈ میں صرف ان لوگوں کے ہی نام درج ہوتے
ہیں جن کی پشت پر کوئی مضبوط ہاتھ نہیں ہوتا یا جن سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ خود میری مثال سامنے ہے۔ پولیس کے محکمے کا ایک افسر مجھ سے واقف ہے، میری گرفتاری پر 50,000 روپے کا انعام بھی مقرر ہے۔ پولیس کے درجنوں افراد میرے ہاتھوں عدم کو سدھار چکے ہیں، مگر چونکہ مجھے بڑے صاحب آشیرواد حاصل رہی تھی، اس لیے اس محکمے کے ذمہ دار افسران میری حفاظت بھی کرتے رہے تھے۔ کچھ سیاستدان تھے جنہیں اپنی کرسیاں مضبوط رکھنے کے لیے مجھ جیسے لوگوں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، لیکن آسیہ کو ایسے کسی ضرورت مند کا تعاون حاصل نہیں تھا۔ اس کے برعکس اس نے جن لوگوں سے دشمنی مول لی تھی ان کی جڑیں بہت گہری تھیں، اور اس حقیقت سے سارے ہی واقف تھے کہ اس سیاہ بخت آسیہ کے سر پر نہ کوئی سایہ ہے اور نہ ہی اسے کسی بڑے یا چھوٹے صاحب کی آشیرواد حاصل ہے، چنانچہ وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں ٹھہرتی۔ اسے اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کس انداز سے سوچنے لگی تھی وہ، اور میرا ساتھ چھوڑ کر کیوں بھاگ رہی تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر اسے مجھ سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا تھا، اسے لاکھو لاشاری کے آدمیوں کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اسے لاکھو لاشاری کے کھونٹے سے باندھ دینے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور اسے سمجھا بجھا کر میں نے اس سے لاکھو کو معافی دلانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ اب جب کہ اس نے میری ہر تجویز رد کر کے لاشاری کا پتہ کاٹ ہی دیا تھا تو میں اسے موت کے منہ میں تو نہیں دیتا، تحفظ ہی کر رہا تھا میں تو اس کا۔ پھر وہ کس بات سے خوفزدہ تھی؟ کیوں اس طرح میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ایسی کیا بات تھی اس کے پیش نظر؟ میں عجیب سی الجھن محسوس کرنے لگا تھا۔ آسیہ میری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ بیاک وقت کئی بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز نے مجھے مزید اس کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ میں نے چونک کر شرافت علی کو دیکھا، وہ حویلی کے اسی حصے کی جانب چہرہ جمائے کھڑا تھا جہاں سے کچھ دیر قبل میں ادھر آیا تھا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ہماری طرف ہی آ رہے ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے سامنے کا دروازہ بند کر کے جن لوگوں کو باہر آنے سے روکنا چاہا تھا وہ اب عقبی دروازے سے نکل کر ادھر آ رہے تھے، اور شاید وہ ہم سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے ارادے سے باہر نکلے ہیں۔ وہ یا تو اپنے سردار لاکھو لاشاری کے عوض ہمیں نابود کر دیں گے یا خود فنا ہو جائیں گے۔ میں نے شرافت علی کو آواز دے کر کہا، شرافت علی ادھر میرے پاس آؤ، میں یہ دروازہ کھول رہا ہوں، ہم دونوں اس کمرے میں مورچہ بنا لیتے ہیں۔ شرافت علی نے جواب دیا، اب اس کا وقت نہیں رہا ہے، میں کار کے پیچھے جا رہا ہوں، تم اندر چلے جاؤ۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ وہ مجھ تک پہنچ سکتا۔ وہ جس جگہ کھڑا ہوا تھا وہ وہاں سے آنے والوں کو دور ہی سے دیکھ سکتا تھا، اور اس نے انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ممتاز جسے آبی لاشاری کے مردہ جسم کے ساتھ کمرے میں بند کر آیا تھا، اسٹین گن تانے دوڑتا ہوا ہمارے مقابل آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سیف علی اور تھانے دار افضل بیگ بھی تھے، ان دونوں نے رائفلیں اٹھا رکھی تھیں۔ میں چونکہ حویلی کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے کھلی جگہ پر ہونے کے باوجود وہ گردن موڑے بغیر مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شرافت علی ان کے بالکل سامنے تھا، لہذا وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ممتاز نے سامنے آتے ہی شرافت علی پر گولی چلا دی، مگر وہ بھی کوئی ناآموز نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھ کر ہی میری بات کا جواب دے کر کار کے عقب میں چھلانگ لگا دی تھی، چنانچہ ممتاز کی چلائی ہوئی گولی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ وہ تینوں میری موجودگی سے بے خبر شرافت علی کی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شرافت علی کو دیکھ لینے کے بعد انہیں اپنے دائیں بائیں کسی اور کی موجودگی کا خیال نہیں آیا تھا، ان کی پوری توجہ سامنے ہی کی جانب تھی۔ ممتاز اندھا دھند گولیاں برساتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور شرافت علی کو سر اٹھا کر جوابی کارروائی کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔
تھا۔ سیف علی اور افضل بیگ بھی رائفل سیدھی کیے اس کے پیچھے پیچھے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال شرافت علی کے لیے بے حد خطرناک تھی۔ اس طرح تو وہ شرافت علی کے بالکل سر پر جا پہنچتے اور اسے اپنے دفاع میں ایک بھی گولی چلانے کا موقع نہیں ملتا، لہذا میں نے ان کی اس بے خطا یلغار کو روکنے کے لیے پستول نکال کر ایک گولی ممتاز کے سر میں سے گزار دی۔ میری اس کارروائی کے نتیجے میں وہ تینوں ایک دم زمین پر اوندے جا گرے اور گرتے ہی سانپ کی طرح بال کھا کر میری طرف پلٹ گئے۔ میں چند قدم اور آگے بڑھ آیا تھا، مجھ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے غصے سے دانت کچکچا کر کہا، تو ادھر چھپا ہوا تھا لومڑی کی اولاد، تیری ہی تو مجھے تلاش تھی، اب دیکھتا ہوں تو کیسے بچ کے جاتا ہے مجھ سے۔ اس نے اپنی سٹین گن سیدھی کر کے میرا نشانہ لیا اور فائر کرنے کے لیے اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ وہ اس کی آگ اگلتی ہوئی سٹین گن جس کے سینے میں بھری شیشے کی گولیوں نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی، میری جانب اٹھتے ہی گولیاں اگلنا بھول گئی۔ ممتاز نے حیران ہو کر سٹین گن کو دیکھا اور دوبارہ اس سے الجھنے لگا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا اس کی اس الجھن امیز حیرانی سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر ہنستے ہوئے بولا، بھول جا اسے، اب بہت دیر تیرے اشاروں پر حرکت کرتی رہی ہے یہ، لیکن اب تیرا ساتھ نہیں دے گی۔ ایسی ہی بے وفا ہوتی ہیں یہ سائنسدانوں کی تخلیق کی ہوئی چیزیں، کبھی کبھی تو اپنے مالکوں ہی کو نگل جاتی ہیں اور وقت پڑنے پر تو اکثر میں نے انہیں اسی طرح ہرجائی ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے تیرے ساتھ، چپ کر جا۔ اوے شیخ چلی کی اولاد، اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لے، یہ تو میں بتاؤں گا تجھے کہ ہرجائی کیا ہوتا ہے۔ تھانے دار افضل بیگ نے ممتاز کی سٹین گن کو نکارا سمجھ کر اپنی رائفل میری طرف تانتے ہوئے ڈپٹ کر کہا، اشکے بھائی اشکے، صدقے جاواں تیریاں اداواں تو بہت خوش فہمی ہے تجھے اپنے بارے میں، مگر یقین کر لے میرے یار یہ بے جان اشیاء کسی پولیس والے کا روب نہیں مانتی ہیں، پر میں جانتا ہوں تو میری کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ تو بھی اپنے دل کی کر کے دیکھ لے، نکال لے یار جی تو بھی اپنی حسرت، پتہ نہیں بعد میں تجھے پچھتانے کا موقع بھی ملے یا نہیں۔ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں یہ کہہ کر بڑی زہریلی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ میری اس بات نے اس کی کھوپڑی میں آگ لگا دی تھی۔ وہ پوری قوت سے حلق پھاڑ کر داڑا، بھونکنا بند کرو کتے، زندگی چاہتا ہے تو سیدھی طرح ہتھیار پھینک کر گرفتاری دے دے، اپنی تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں میں نے دانت نکوسنے والے۔ ہاں تھانے دار جی ٹھیک کہتے ہو، تم ضرور دیکھے ہوں گے تم نے میرے جیسے، آج مجھے بھی دیکھ لو اچھی طرح، تجھے تو ایسا دیکھوں گا میں کہ کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ پھر جانتا ہے نا تو پولیس مقابلے میں مرنے والوں کی داد و فریاد نہیں ہوتی کہیں۔ ہاں جی بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں یہ بات، مگر تم سوچ کیا رہے ہو؟ چلاؤ نا گولی مجھ پر، میں نے اسے تیش دلانے والے انداز میں کہا۔ اس نے غضبناک ہو کر میرا نشانہ لے کر رائفل کی لبلبی پر زور ڈالنا شروع کر دیا، مگر اسے کسی طرح اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ رائفل کی لبلبی حرکت کرنے کو ہی آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، تم تینوں کوشش کرو مل کر، شاید کسی کو کامیابی نصیب ہو ہی جائے، اور جب تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا، پھر میں بھی ایک کوشش کروں گا، لیکن میری کوشش کا نتیجہ ذرا مختلف برآمد ہوگا۔ میں نے ادھر نظر اٹھائی جہاں شرافت علی چھپا ہوا تھا، وہ اب اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک بالکل ہی انوکھی بات تھی، دو رائفلیں اور ایک سٹین گن میری طرف اٹھی ہوئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بچوں کے لیے بے ضرر سے کھلونے ہوں۔ نہ میں ان سے خوفزدہ تھا اور نہ ہی وہ خوفناک ہتھیار اپنا فرض ادا کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ابھی کا خیال آ گیا، اسے میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا، بلکہ وہ خود ہی میرے پیچھے رہ گیا تھا تاکہ اگر عقب سے کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ میرا دفاع کر سکے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی جب تک آریہ کی دی ہوئی وہ طلسمی انگوٹھی میری انگلی میں موجود تھی۔ کوئی مجھے آتشی اسلحے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور اگر کوئی قریب آ کر چاقو، خنجر، لاٹھی وغیرہ سے حملہ آور ہوتا تو وہ فوراً ہماری نظروں میں آ جاتا اور ہم اس سے اچھی طرح نمٹ سکتے تھے، لیکن یہ سب باتیں میں آبی کو بتا
نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اسے اپنے عقب کی حفاظت سے منع کرتا تو وہ مجھ سے اس کی وجہ ضرور معلوم کرتا۔ پوری طرح اطمینان کیے بغیر وہ میری کوئی بات کبھی نہیں مانتا تھا، اور اس سمے مجھے اتنی فرصت نہیں تھی کہ رک کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ میں نے اس کی بات مان لینے ہی میں عافیت جانی تھی اور ادھر چلا آیا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ لوگ بھی اسی راستے سے گزر کر آئے تھے جس سے میں آیا تھا۔ اس صورت میں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں آبی نہ ملا ہو۔ اس میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ وہ یا تو آبی کو کہیں بے بس کر کے ڈال آئے تھے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا تھا انہوں نے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی راہ روکنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس خیال نے میرے تن بدن میں برق سی دوڑا دی، میری رگوں میں جیسے لاوا دوڑنے لگا۔ میں نے عالم غیظ میں گرجتے ہوئے پوچھا، اوے سگ زادو، یہ تم لوگ میرے یار آبی کو کیا کر رہے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ہے تم نے؟ نقصان ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچا ہے اسے، لیکن اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو وہ زندہ نہیں مل سکے گا۔ سیف علی بولا، تم لوگ بھی اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو، آبی کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ میں نے ان کے قریب پہنچ کر کہا، گلا نہ پھاڑ اوئے لفنگے، سیدھا ہو جا ورنہ 1 منٹ میں کتے کی دم کی طرح لپیٹ کے رکھ دوں گا سالے کو۔ تھانے دار افضل بیگ غصے سے بولا اور رائفل ایک طرف پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شاید دو بدو مجھ سے مقابلہ کر کے مجھے زیر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بک بک نہ کروئے چڑی کے غلام، بند کر یہ ٹارٹر اور مجھے بتا میرا یار آبی کہاں ہے؟ میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا، میں کہتا ہوں بکواس بند کر کے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں سننا چاہتا ہوں میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تیرے جیسے کم سن بچوں کو اتنا نہیں ابلنا چاہیے، تو گندے پانی کے گٹر کی طرح ابلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مان لے میری بات میرے بچے، میرے بیٹے، آرام سے بتا دے مجھے آبی کو کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جہنم رسید کر رہے ہیں ہم اسے، سمجھا، اور تجھے بھی اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تھانے دار بولا، میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، خون تو میرا پہلے ہی جوش کھا رہا تھا۔ تھانے دار کی بات نے مجھے آپے سے باہر کر دیا۔ میں نے ہاتھ گھما کر پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ ایسے نہیں مانے گا تو، تجھ سے تیری ہی زبان میں بات کرنا ہوگی مجھے۔ میرا ہاتھ اتنی زور سے پڑ گیا تھا کہ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا اور ایک ہاتھ سے اپنا گال سہلاتے ہوئے حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ شاید کسی نے آج تک ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ حیران بھی غالباً اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی کسی دھمکی یا اس کی حیثیت سے متاثر ہونے کے بجائے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ اسے اپنے بارے میں یہی وہم تھا کہ اس کے بدن پر منڈی ہوئی سرکاری یونیفارم دیکھ کر اس سے سرتابی کی جرت نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہے۔ میرے ایک ہی تھپڑ نے سمجھا دیا تھا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں میرے جیسے سر پھرے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ممتاز ابھی تک اپنی سٹین گن سے ہی الجھا ہوا تھا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے اسے چیک کر کے دیکھ لیا تھا اور اس میں سے کوئی خرابی دریافت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھی دل ہی دل میں اس بات پر حیران ہو رہا ہوگا کہ اچھی خاصی چلتی ہوئی سٹین گن اچانک ساکت کیسے ہو گئی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے تک گرجتی برستی رہی تھی، مگر میرا نشانہ لیتے ہی وہ کسی برسوں کی خوردہ اور نکارہ گن کی طرح جام ہو گئی تھی۔ اس کا ٹریگر حرکت ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اسے پھینک دے ممتاز کے بچے، آئندہ کے لیے توبہ کر لے، کسی ایسے ناقابل اعتبار ہتھیار پر بھروسہ نہ کرنا اب کبھی بھی۔ میری بات سن کر اس نے ایک لمحے کو خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور سٹین گن سر سے بلند کر مجھ پر پھینک مارنا چاہی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے میں جست لگا کر اس پر جا پڑا اور اپنے ہاتھوں میں دبی سٹین گن کی نال سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ضرب لگائی۔ ساتھ ہی میرا گھٹنا اس کے پیٹ میں جا گھسا۔ میرا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ اس کے ہاتھوں سے سٹین گن نکل کر دور جا گری اور او کی آواز کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر جھکتا چلا گیا۔ میں نے اپنی سٹین
گن اور پستول شرافت علی کی طرف پھینک کر کہا، شرافت علی یہ ہتھیار سنبھالو اور دونوں کا خیال رکھنا، میں اس ممتاز سے نمٹ لوں، اسے شاید اپنی شہ زوری پر کچھ زیادہ ہی مان ہے، میں اسے مقابلہ کرنے کا پورا موقع دینا چاہتا ہوں۔